جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق مسائل، اور مسائل بھی وہ جو بنیادی ہو۔ چنانچہ آج ہم روزے سے کی نیت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ نیت جیسے کل بتایا تھا کہ قصد اور ارادے کا نام ہے، لیکن کبھی کبھار ظاہری بات ہے قصد اور ارادے کے لیے بندے کا اختیار اور بندے کا کم از کم جاگ جانا تو ضروری ہوتا ہے نا، کیونکہ روزے کی سحری کا جو وقت ہے، نیت کا جو وقت ہے، وہ ایک غفلت کا وقت ہے، بندہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اٹھے گا اور اٹھ کے وہ سحری کرتا ہے، سحری کر کے اس کا انتظام کرتا ہے، تو یہی اس کی کیا ہے، نیت ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ یہ بصوم غد نویت من شہر رمضان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے۔ بس یہ اٹھنا اور سحری کرنا، یہی جو ہے نا نیت ہے، قصد ہے، ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو باعث برکت بتایا ہے کہ تسحروا، کہ سحری کر لیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کہ بھئی سحری میں کیا ہے، برکت ہے۔ لیکن یہ نیت جو بندہ کرتا ہے، یہ کب تک اور کس وقت تک بندہ کر سکتا ہے؟ رمضان کے روزے کی اور نفلی روزے کی، اور منت کا وہ روزہ کہ جس کے لیے دن متعین ہو۔ یہ اگر رات کو بندہ نیت نہ کر سکے، رات کو اٹھ نہ سکے، تو زوال سے پہلے پہلے بھی اگر کوئی آدمی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت درست ہوتی ہے اور اس دن کا روزہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مثلا بندہ سویا رہا، پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے اٹھایا نہیں، خود بھی نہیں اٹھا، نیت ہی نہیں کر سکا، رمضان کا روزہ ہے۔ اگر یہ زوال سے پہلے پہلے اٹھ گیا، زوال سے پہلے پہلے، اور اس وقت اس نے نیت کر لی کہ میرا روزہ ہے، اور کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو اس کا روزہ درست ہے، اس کی نیت اس وقت بھی درست ہے۔ اسی طرح نفلی روزے میں بھی اگر کوئی بندہ رات کو اٹھا، دیر سے اٹھا، کھایا پیا کچھ نہیں، اور 10 بجے اس کے دل میں ویسے خیال آیا کہ چلو یار آج روزہ رکھ لیتا ہوں، تو نیت کر لے، تو اس کی نیت زوال سے پہلے پہلے یہ کیا ہے، درست ہے۔ وہ روایت ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنے ازواج مطہرات کے گھر چکر لگاتے تھے، تو اس چکر میں پوچھتے تھے بھئی کھانے کو کچھ ہے؟ جب کھانے کو اگر کچھ ہوتا، ازواج مطہرات لے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے۔ لیکن اگر بتایا جاتا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ٹھیک ہے، آج ہمارا روزہ۔ اسی طرح منت کا، نظر کا جو روزہ ہے، لیکن نظر کا وہ روزہ کہ جس کے لیے بندے نے دن متعین کیا ہو۔ مثلا کسی آدمی نے نظر مانی ہو کہ میں 28 شعبان کو، یا 28 شوال کو، یا 28 جنوری کو، یا 29 فروری کو میں روزہ رکھوں گا، وہ دن متعین ہو، تو اس دن بھی اگر رات کو نیت نہ کر سکا اور زوال سے پہلے پہلے اس نے نیت کر لی تو وہ بھی درست ہے۔ باقی جو جناب باقی روزے ہیں، مثلا قضاء کا روزہ ہے، قضاء کا روزہ ہے، بندے کی رمضان کا روزہ ہے، وہ قضاء ہو گیا تو قضاء کا روزہ ہے۔ اسی طرح منت کا روزہ ہے، اور منت کا بھی وہ روزہ کہ جس کے لیے دن متعین نہیں ہے، کیا اس نے مثلا کہا کہ میرا اگر امتحان میں زیادہ نمبر لے لیے تو میں 10 روزے رکھوں گا۔ اب یہ 10 روزے ظاہری بات ہے دن متعین نہیں ہے، لیکن تو اس کے لیے بھی نیت جو ہے نا وہ رات کو ہی کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا وہ زوال والا فلسفہ اور زوال والی بات یہاں نہیں چلے گی۔ باقی رمضان کے روزے کے لیے نیت، اسی لیے اگر کوئی آدمی سوتا رہ گیا اور وہ جو ہے نا سوتے میں نیت نہ کر سکا، بعد میں اٹھ کر اچھا ان دونوں میں فرق کیا ہے، کیوں ادھر نیت ٹھیک ہے ادھر ٹھیک نہیں ہے؟
ادھر اس لیے ٹھیک ہے کہ اس کے لیے شریعت کی طرف سے دن متعین ہے. اب رمضان کے روزے کے لیے شریعت نے دن متعین، اس دن میں اس روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہی روزہ. اسی طرح جو نظر کا روزہ ہے تو نظر کے روزے میں بھی جس کے لیے دن بندے نے متعین کر دیا، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز شریعت کی طرف سے متعین نہ ہو اور بندہ خود متعین کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شرعاً بھی وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے، لازم. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، لازم النفل بالشروع، کہ بھائی نفل شروع کرنے سے بندے کے ذمے کیا ہو جاتا ہے، لازم. اللہ کی طرف سے نہیں تھے، لیکن جب آپ نے کہہ دیا نا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نفل پڑھنا کیا ہو گیا. اب اگر یہ نفل کسی نے توڑے یا نہیں پڑھ سکا تو اس کی یہ کیا کرے گا، قضا کرے گا. لہذا ان کے، اور نفلی روزے کے لیے تو پورا سال متعین ہے، مطلب ہے ہر دن ہے، اس لیے وہ ہر دن رکھا جا سکتا ہے. باقی جو نظر کا ہے، منت کا ہے، لیکن دن متعین نہیں ہے. قضا ہے لیکن اس کے لیے دن، جنازاری بات ہے، اس کے لیے بھی کوئی دن متعین نہیں ہے. نیت کے ذریعے سے اس کے لیے رات سے نیت وہ کیا ہے، دن متعین کرنا کیا ہوگا، ضروری. اچھا، اگلی بات جو اصولی طور پر، کل اس پر پھر مسائل بتائیں گے. اصولی طور پر جو روزہ جس سے ٹوٹتا ہے، 3 چیزیں یاد رکھے بس. ایک ہی معدے میں، مثانے میں، اور کانوں کے بیچ میں ایک جو ہے نا خلا ہے. دونوں کانوں کے بیچ میں برتن سمجھ لے، جیسے مثانہ برتن ہے، جیسے جو ہے نا معدہ برتن ہے، اسی طرح کانوں کے بیچ میں ایک جو ہے نا برتن ہے. ان 3 جگہوں میں اگر کوئی چیز باہر سے جو ہے نا، جو طبعی راستے ہیں، فطری راستے ہیں، ان کے ذریعے سے یا مصنوعی راستے کے ذریعے سے ان میں سے کوئی چیز پہنچ جائے جنا باہر سے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ باقی کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. معدے میں، مثانے میں، معدے میں، مثانے میں طبعی راستے سے، جو فطری راستہ ہے، مثلا منہ کے ذریعے سے، نچلا راستہ بھی اس کے لیے استعمال، یہ طبعی راستے ہے نا، شریعت نے بنائے. اور یا یہ کہ جنا طبعی نہیں ہے لیکن مصنوعی، کسی نے پیٹ جنا چیر دیا، چیر کے اس نے اندر جنا ڈال دیا. اسی لیے یہ رگ وغیرہ کے ذریعے سے کوئی چیز پہنچنا، اگر کوئی بندہ ڈرپ لگاتا ہے یا جنا انجیکشن لگاتا ہے، وریدی لگاتا ہے، غیر وریدی لگاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ لوگوں کے اس میں ہے. اور یہ چیز، یہ جو بھی چلی جائے یہ چیز، اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بندے کے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ ہو. ان میں سے کوئی بھی چیز چلی جائے تو یہ اپنے قصد اور کس کے ساتھ ہو، ارادے. اگر غسل کرتے ہوئے، مطلب ہے نہاتے ہوئے، کسی آدمی کے کان میں اتنا پانی چلا گیا کہ وہ جو اندر والے حصے میں بھی پانی چلے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی یہ بندے کے قصد اور ادھر، بندہ جا رہا ہے راستے میں اور کوئی چیز سامنے سے آ گئی اور اس کے منہ میں چلی گئی یا اس کے ناک میں چلی گئی، بے شک وہ معدے میں چلی گئی، تب بھی اس سے روزہ. بارش میں جا رہا ہے اور جنا اس کے منہ میں پانی چلا گیا، مثلا کبھی ایسے ہوتے ہیں بارش کے جھکڑ چلتے، یوں آیا ایک جھکڑ اور پورا اس کے منہ میں چلا گیا، اندر پانی چلا گیا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں. اختیار اس میں بھی کیا ہے، ضروری ہے، غیر اختیاری طور پر نہیں. اگر ورنہ غیر اختیاری طور پر تو ہم جب راستے میں جاتے ہیں نا، آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ غیر اختیاری. لیکن اگر اسی آکسیجن کو سگریٹ میں ڈال کے یوں کر کے بندہ پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھو وہی آکسیجن جو غیر اختیاری طور پر آکسیجن تو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی دھوئے کو، یا دھواں جنا بندہ کسی جگہ پہ دھواں آ گیا اور وہ پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا غیر اختیاری. لیکن اگر اختیاری حقہ پی لیا، سگریٹ پی لیا تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو یہ 3 جگہ ہیں کہ فطری راستوں سے یا جو مصنوعی راستے سے، ان میں جو نا کوئی چیز چلی جائے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ اب یہ جو ہے نا اصول اگر کسی کو سمجھ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے معاملات اس کے سامنے
آ گئے ہیں کہ بھئی کن کن چیزوں سے، اس لیے جو نا اگر کسی چیز کو چھک لیا نا تو چھکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھو نا اصول تو آ گیا نا، کیونکہ چھکنے سے چیز نہ معدے میں گئی اور نہ اصول آ گیا نا بھئی، اصول کے بعد تو مسئلہ اب چھکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں چھکنا جو ہے نا روزے کا جو وہ ہے منشا ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے شریعت نے جس عورت کے شوہر یا جس جو ہے نا انسی بی کے مالک سخت مزاج ہو تو اس کو تو اجازت ہے، لیکن عام روٹین میں بہتر نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کیا کرے، سارا دن چیزیں چھکتا رہے اور جو ہے نا وہ کیونکہ یہ روزے کے مزاج کے کیا ہے موافق نہیں ہے۔ لیکن اصولی بات وہی ہے کہ جو چیز معدے میں نہیں پہنچتی اور جو چیز مثانے میں نہیں جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے آنکھ میں سرما ڈالنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزوں میں آپ کا سرما ڈالنا ثابت ہے، آپ ڈالتے تھے سرما استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یسر الہدی والتقی